تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کب، اس پر 36 اقوال ہیں، مختلف اس میں ڈیٹیں ہیں، مختلف تاریخیں ہیں۔ گویا کہ کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اس کو مینشن کیا ہو۔ اگر آپ مینشن کر دیتے تو اختلاف ہونا ہی نہیں تھا، یا پھر آپ اس رات کو جاگتے اور جاگنے کا حکم دیتے، کوئی خاص نماز پڑھتے اور کسی خاص نماز کا حکم دیتے تو پھر بھی واضح ہو جانی تھی۔ تو معراج کے مقاصد میں سے جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ بیت اللہ سے بیت المقدس لے جانا اور پھر آسمانوں کی سیر کروانا، یہ ماوراء العقل ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس 1300 کلومیٹر ہے، اور اس وقت کی جو سواریاں تھیں وہ 40 راتیں اور 40 دن صرف کرتے تھے سفر میں۔ اب جو کوئی بندہ انکار کر دے گا کہ نہیں جی آپ کو ہوا یہ سب کچھ خواب میں ہے، تو پھر 40 راتوں میں اور 40 دنوں میں ایک سفر بشر کا کرنا، تو پھر یہ تو کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ خواب کے اندر تو آپ 7 آسمان چھوڑ کے، آپ میں سے ہر بندہ بھی خواب میں بہت کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اگر روح اور جسم کے ساتھ نبی کو لگایا گیا ہے تو معراج اور معجزہ تب ہی بنتا ہے کہ جب کسی عام انسان کے بس میں یہ چیز نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو کروا دی۔ اور فرمایا سبحان الذی، پاکیزہ ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ گویا کہ بندے کا کمال نہیں، اس میں کمال سیر کروانے والے رب کا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی چیز جو اللہ سمجھانا چاہتے وہ یہ بھی ہے، عقل نہیں مانتی کہ کوئی بندہ ایک رات کے کچھ حصے میں 1300 کلومیٹر سفر کر لے زمینی سواری پر، اور پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لے، جنت جہنم بھی دیکھ لے، مناظر بھی دیکھ لے اور واپس بھی آ جائے۔ یہ عقل نہیں مانتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر عقل کتنے ہی مسائل کو نہیں مانے گی، تمہیں پھر بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ نے معراج کو بیان کر کے سمجھا دیا کہ انسان کی عقل میں ہر چیز نہیں آ سکتی۔ ہماری نظر کمزور ہے، آواز تھوڑی جی آہستہ کریں، ایک سب نے پتا 3 نمبر والیوم نا۔ ہماری نظر کمزور ہے، ہمارے کان کمزور ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، اسی طرح سے ہماری عقل بھی کمزور ہے۔ اب کوئی بندہ آپ کو کہے کہ چلو جی ٹھیک ہے معراج ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے جی، اچھا مجھے دکھاؤ 1300 کلومیٹر ایک بندہ ایک رات میں سفر کرے، پھر سارے آسمانوں میں سیر کر کے آئے، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے کوئی مثال دو دنیا کی۔ آپ کیا مثال دیں گے اس کو؟ اگر آپ جہاز کا کہیں گے، وہ کہیں گے کیا اس وقت میں جہاز تھا؟ نہیں تھا، آپ بھی جانتے۔ کس پہ گئے؟ ایک گھوڑے جیسی سواری تھی جس پہ گئے، بس ٹھیک ہے۔ تو اس کو تسلیم جب کر لیا، معجزہ ہے ہی تب کہ جب عقل نے نہیں مانا، معجزہ تب بنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے اندر کتنی ہی ایسی چیزیں آئیں گی جن کو عقل نہیں مانے گا، مگر تم ان کو تسلیم کرو گے تب تم دیندار ہو۔ مثلا عذاب قبر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر کے اندر مردہ رکھا جاتا ہے تو 70 ہاتھ، ایک حدیث میں آتا ہے تحد نگاہ اہل جنت کے لیے، نیک بندے کے لیے قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب قبر اتنی کو ہے، تحد نگاہ کہاں کھلتی؟ عقل تو واقعتاً نہیں مانتی، لیکن حدیث میں آ گیا ہے ہم عقل کے محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اتباع یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی کہ عقل مانے تب بھی مانو، عقل نہیں مانتی تب بھی مانو۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کہتا ہے جو عقل مانے گی وہ میں مان لوں گا، جو عقل نہیں مانتی اس کو چھوڑ دو۔
اس طبقے کو آپ معراج نہیں سمجھا سکتے، اس طبقے کو آپ عذاب قبر نہیں سمجھا سکتے، لہذا ان سے بحث نہ کریں، پہلے اس کو اس اصول پر لے کے آئیں کہ عقل دین کے تابع ہے یا دین عقل کے تابع ہے۔ پہلے اس کو یہ مسئلہ سمجھائیں، بھئی ہم کمزور ہیں، ہم دین کے تابع، ہماری عقل دین کے تابع، دین کو عقل کے پیچھے نہیں لگانا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بڑی پاکیزہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ پتہ چلا معراج ہوئی، اللہ ذوالجلال نے کسی فرشتے کو نہیں بلکہ اپنے بندے کو کروائی۔ اللہ تیرے بندے تو بڑے ہیں، آدم بھی تیرا بندہ، موسیٰ بھی تیرا بندہ، عیسیٰ بھی تیرے بندے، اللہ ذوالجلال جتنے بھی انبیاء سارے تیرے بندے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، میں نے اس بندے کو سیر کروائی جس پر قرآن نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس بندے پر قرآن نازل کیا، جس بندے پر کتاب نازل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے اپنے نبی کو معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے، لوگوں معراج کو ہر بندہ بیان کرے گا، ہر مسلک بیان کرے گا، ہر فرقہ بیان کرے گا۔ میں چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسرا برسولہ اسرا بنبیہ اسرا بنذیرہ اسرا بمبشرہ، میں نے اپنے مبشر کو سیر کروائی، اپنے نذیر کو سیر کروائی، اپنے رسول کو سیر کروائی، اپنے نبی کو سیر کروائی۔ اللہ پاک نے سیر کروانے کے لیے لفظ بولا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور معراج سننے والوں، معراج سے پہلے یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ نے معراج اپنے بندے کو کروائی ہے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہیں، یہ عقیدہ سمجھو، پھر معراج کی طرف آؤ۔ اچھا اگر کسی فرشتے کو کروائی ہے تو فرشتے تو آسمانوں پہ اڑتے، کمال ہی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ کوئی بندہ 1300 کلومیٹر کا سفر ایک رات میں آ جا نہیں سکتا، ساتوں آسمانوں پہ پہنچ نہیں سکتا، ہم نے پہنچا دیا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ معراج ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ سمجھ لو، عقل نہ مانے تو دین کہے اس کو مان لینا، یہ مسئلہ معراج کی حکمتوں میں سے پہلی حکمت، جس کی میں نے مثال دی، جس طرح عذاب قبر ہے، لوگ اس کو نہیں مانتے اور عجیب و غریب سوال کرتے۔ نمبر 2، معراج ہوئی ہے آسمان پر، کیوں بھئی آسمان کی طرف کیوں کروائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے نا کہ اللہ کدھر ہے؟ مسلمان ہو کے وہ کہتا اللہ ادھر ہے، وہ کہتا اللہ ادھر، اللہ اس میں، اللہ اس میں۔ اور اللہ کے بندوں معراج آسمان پر ہوئی ہے کیونکہ اللہ آسمان پر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو جب ہم معراج کے لیے سفر کرنے لگے، جبریل میرے ساتھ تھے، مجھے براق پہ بٹھایا، اتنی بڑی سواری تھی، فرمایا لوگوں گھوڑے جیسی شکل میں، صورت میں، مگر اتنی تیز رفتار، اپنا قدم وہاں پر رکھتی تھی جہاں پر اس کی پہلی نظر جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بجلی سے تیز ہے، ہواؤں سے تیز ہے یہ براق۔ فرمایا ثم اخذ فعرج بی الی السماء، جبریل نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم ذهب بی الی سدرۃ المنتہی، پھر میں سدرۃ المنتہی تک اوپر کو پہنچا۔ اوپر کو نبی گئے کیونکہ اللہ اوپر ہے، اوپر کو معراج ہوئی کیوں؟ اللہ اوپر ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے جھگڑا کیا۔ فرعون کہتا موسیٰ تیرا رب کوئی نہیں، موسیٰ کہتے نہیں نہیں میرا رب ہے۔ قارون نے جھگڑا کیا،
تیرا رب کوئی نہیں۔ فرمایا میرا رب ہے۔ شداد نے جھگڑا کیا، تیرا رب کوئی نہیں۔ نمرود کو یہی جواب دیا گیا، ظالم میرا رب ہے۔ ابراہیم کدھر ہے تیرا رب؟ موسیٰ کدھر ہے تیرا رب؟ دونوں نبیوں نے کہا آسمان پر ہے، آسمان پر ہے۔ فرعون بھی کہتا ہے میرے لیے ایک پلازا بناؤ، ایک بلڈنگ بناؤ، اس بلڈنگ کے اوپر میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں موسیٰ کا رب اوپر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا میرا رب اوپر ہے، تبھی فرعون نے کہا نا مجھے دکھاؤ اوپر ذرا کوئی بلڈنگ بناؤ اونچی سی، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا کیا موسیٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اوپر اس کا رب ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ اوپر ہے۔ قرآن کہتا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز میں پڑھتے ہو سبح اسم ربک الاعلی، ساری حمد اس اللہ کے لیے اعلی جو اللہ اوپر ہے، اللہ بلند ہے۔ تم رکوع سجدے میں کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، اللہ اوپر ہے، اعلیٰ اوپر ہوا کرتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں غور کرنا، آیت الکرسی میں پڑھتے ہو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ اوپر ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا لوگو تمہاری نیکیاں اوپر کو چڑھتی ہیں، تمہاری بدیاں بھی اوپر کو چڑھتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میری بکریاں تھیں اور چرانے کے لیے میں نے ایک لونڈی رکھی ہوئی، تو میں کبھی کبھی نا اس کے پیچھے چیک کرنے جاتا اپنی بکریوں کو۔ ایک دن میں گیا تو میں نے جا کے گنی بکریاں، ایک بکری کم ہے۔ میں نے اس کو پوچھا بھئی ایک بکری کدھر ہے؟ تو اس نے کہا جنگل میں چرا رہی تھی، اچانک بھیڑیا پڑا، وہ ایک بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ کہتے بھئی میرے مال کا نقصان ہوا، بندے کو نقصان ہو تو غصہ چڑھتا ہے، مجھے بھی غصہ چڑھا تو میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دی کہ تیری توجہ کدھر تھی، تو کھیل رہی ہوگی، یہ کر رہی ہوگی، وہ کر رہی ہوگی۔ تو کہتا میں واپس آ گیا لیکن میں شرمندہ تھا کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ بندے کے اندر ایمان ہونا تو غلطی کے بعد احساس ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑی بات ہے، احساس ہو جانا، احساس پیدا ہو جانا کہ میں نے زیادتی کی، یار میں نے غلط کیا، مجھے اس طرح نہیں کہ فلانے کو میں نے ایسے بول دیا غصے میں آ کے، لیکن کی میں نے غلطی ہے۔ اچھا پھر اس سے بڑی برکت یہ ہے کہ بندہ اس غلطی کی اصلاح کے لیے جا کے معذرت کر لے۔ یہ آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی نے اس طرح سے یہ نقصان دیا اور میں نے اس کو مارا ہے۔ فرمایا تو نے اس کو تھپڑ مارا؟ تھپڑ مارا۔ فرمایا تجھے اللہ سے ڈر نہیں آیا؟ یاد کر وہ وقت جب قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں یہ لونڈی کیس لے کے جائے گی اور اللہ پھر تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا۔ کہتا محبوب اس نے میرا نقصان کیا۔ فرمایا تیری بکری تیرے سے گم ہو جاتی پھر، اور نوکر غلام سے گم ہو گئی تو تیری خدمت بھی تو کتنے کرتے ہیں۔ نقصان یاد ہے، ان کی خدمت تجھے یاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی، آپ نے اس کو احساس دلایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول واقعتاً بڑی غلطی ہوئی ہے، محبوب میں اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہوں پھر تو کفارہ ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں آزاد کر دے، اللہ تجھے معاف کرے گا، لیکن سن ایسے آزاد نہ کرنا، پہلے میرے پاس لے کے آ۔ معاویہ بن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی لونڈی کو لا کے آ جاتا ہے، بٹھا دیتا ہے۔ محبوب اس سے دو سوال کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلا سوال کرتے ہیں بچی مجھے یہ بتا این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ بچی آسمان کی طرف انگلی کر کے کہنے لگی اللہ فی السماء، محبوب جی اللہ
اللہ आसमान पर है, अल्लाह अर्श पर है। फरमाया अच्छा मुझे ये बता मन अना, मैं कौन हूँ? कहने लगी अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। बस ये दो सवालों के जवाब के बाद नबियों के इमाम ने अल्लाह की कसम कलमे नहीं सुने, नबियों के इमाम ने नमाज नहीं सुनी, नबियों के इमाम ने अरकान इस्लाम नहीं पूछे। दो बातें पूछी, अल्लाह किधर है, मैं कौन हूँ? जब इसने अल्लाह का भी बता दिया, रसूलुल्लाह का भी बता दिया, आप फरमाते आती कहा फ़इन्नहा मोमिना, मेरे सहाबी इसको आज़ाद कर दे, ये तो वाक़अतन मोमिना है। उसके ईमान को चेक करने के लिए दो चीज़ें, अल्लाह किधर है, आसमान पर है। इस लौंडी को पता है अल्लाह आसमान पर है, मगर अफसोस पूरा एक तबका उम्मत मुस्लिमा का जो अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह है कहाँ, इसका नहीं पता। तो मेराज अल्लाह ने करवा के दूसरा इस अकीदे की इस्लाह की कि लोगों मेराज ऊपर हुई है, आपकी नेकियां ऊपर जाती हैं, इसलिए कि अल्लाह किधर है, ऊपर है। तीसरा अकीदा जरा समझें। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिक़े कायनात ने मुझे मेराज करवाई, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस गया, फ़लस्तीन में गया, मस्जिद अक़सा में गया, वो फ़लस्तीन जिसकी दरो दीवार लहूलुहान है। मुसलमानों, तुम्हारे नबी की मिराज फ़लस्तीन से शुरू हुई, तुम्हारे नबी का सफ़र मिराज बैतुल मक़दस से शुरू हुआ। अल्लाह के नबी की आसमान की तरफ सफ़र मस्जिद अक़सा से अल्लाह ने शुरू करवाया। सारे अंबिया का मस्कन है, सारे अंबिया का मरकज़ है, कई अंबिया का मदफन है मस्जिद अक़सा के करीब। फ़लस्तीन की सरजमीन नबियों रसूलों की सरजमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब फरमाते मैं वहाँ पर पहुँचा तो जिब्रील मेरे साथ थे। कहने लगे हमने आसमान पर जाना है, मगर 2 रकते नमाज पढ़ के जाना है। महबूब जब सफ़र शुरू करते हैं ना, 2 रकते पढ़ के करते हैं। बैतुल्लाह में आपने 2 रकते पढ़ ली थी, अब यहाँ आसमान की तरफ जाना है, यहाँ भी 2 रकते पढ़े, फिर सफ़र शुरू करते हैं। मेरे पैगंबर फिर अपने हर सफ़र को शुरू करने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ा करते थे। मेरे भाई, अल्लाह बड़ी मुसीबतों से बचाता है। सफ़र करो 2 रकत नमाज पढ़ के। मकसद मेराज में से एक मकसद ये भी है उम्मत को समझाया जाए, जब तुमने भी लंबा सफ़र करना हो, एक है आपने यहाँ से शहर जाना है, गिल वाले जाने करीब करीब वो तो नहीं, लेकिन जब लंबा सफ़र है, आप लाहौर जा रहे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, तो इस सफ़र के लिए 2 रकत नमाज पढ़ के जाएं। अल्लाह इस नमाज की बरकत से बड़ी फितरों से बचा ले। फिर कहना नहीं पड़ेगा कि बाबा जी थोड़े गले च पैसे थे पाई सी, पुलिस ने पता नहीं क्यों पकड़ लिया। अल्लाह के घर में सदका करके जा, इन बाबों पर नहीं रब पर उम्मीदें रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब फरमाते मैंने देखा खूबसूरत चेहरों वाले आए हैं और वो सफ़ों में खड़े हैं। मैं नहीं जानता था ये कौन कौन है कि जिब्रील आए, मेरे बाजू से पकड़ा और कहने लगे पैगंबर आगे तशरीफ़ लाएं, 2 रकत नमाज पढ़ाएं, फिर मैं तारफ़ करवाता हूँ ये कौन कौन है। फरमाते मैंने 2 रकत नमाज पढ़ाई, जब मैंने सलाम फेरा तो जिब्रील आके कहने लगे सुनो, ये हैं वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ने तुमसे आलम अरवाह में जिसका वादा लिया था ना, वो नबी आ जाए तो तुम सब उसके ताबे होना। उसकी एक कड़ी मेराज की रात में तुम सबको इसके पीछे इमामत करवा के अल्लाह ने तमाम हुज्जत कर दिए। फिर बताए ये आदम है, ये मूसा है, ये ईसा कलीम, ये ईसा रूहुल्लाह है, ये फ़लाँ ये फ़लाँ, सारे नबियों से फिर आपकी मुलाकात। क्या शरफ हासिल है कि हमारे नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया है। ये ख़त्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने आपको ये एजाज़ दिया कि आप सारे नबियों के भी इमाम हैं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے 2 رکعتیں نماز میرے سے پڑھوائی، انبیاء نے بھی پڑھی، رسولوں نے بھی پڑھی، صلحاء نے بھی پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسئلہ بتا دیا کائنات والوں، جس جگہ پہ میرا نبی ہو وہاں پر مصلی پہ پھر کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جتھے ہووے سونا اے ہو ہی نہیں سکتا، سونے تیرے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ سونےو آؤ نا، آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھا دو۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ حضرات یہ عقیدہ سن لو، جہاں پر نبیوں رسولوں کے امام ہوں پھر کوئی نبی بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اسی تے 2 کرسیاں آسے پاسے خالی رکھ دی دیا نا، اے کیوں خالی رکھے دے؟ حضور نے آ کے بیٹھے، اللہ دے بندے حضور نو پا کے اپنا خطاب سنانا۔ اگر حضور آتے ہیں تو پھر خطاب حضور کا ہی چلے گا، امامت حضور کی چلے گی۔ کسی نبی کو جرت نہیں ہے، اگر نبی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تو وہ نبوت سے فارغ تھا، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تمہیں مجال نہیں ہے کہ اپنی نبوت کی چونچرا کرو جب میرا آخری نبی آ جائے۔ اچھا اگر کوئی نبی میرے پیغمبر کو نہ مانے تو وہ تو نبوت سے فارغ ہے، تو کوئی امتی کہے نہیں میں ابا بدل لیا۔ دنیا کے اندر یہ بہت بڑی گالی ہے کہ تیرا باپ فلانا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی گالی ہے کہ تو نے اپنا نبی بدل لیا۔ نبی بدلنا آسان نہیں ہے، ویزے کے چکر میں، نوکری کے چکر میں، رشتے کے چکر میں، بڑے بڑے لالچوں میں آ کے لکھ دو جی مذہب اسلام کو کاٹ کے فلاں۔ اللہ نے معراج میں یہ بھی سبق دیا ہے کہ میں نے تو سارے نبیوں کو اپنے پیغمبر کے تابع کر کے سمجھا دیا، لوگوں اگر کوئی نبی بھی چونچرا کرے تو وہ میرے سے فارغ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا معراج کی رات ہم گئے نا تو میری ملاقاتیں ہوئی انبیاء سے، تو پھر سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل جا کے کہنے لگے لو جی ہم نے تو آنا تھا یہاں تک، آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں، آپ تھوڑا سا آگے جائیں، اللہ تعالیٰ نور کے پردوں میں آپ سے ملاقات کریں گے، ہم کلام ہوں گے۔ فرمایا نور کے پردے تھے، خالق کائنات میرے ساتھ ہم کلام ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند نبیوں سے میں نے کلام کیا ہے، ان میں سے ایک شرف آپ کو بھی حاصل ہے کہ آپ میرے ساتھ کلام کر رہے ہیں، سنیں میں آپ کو تحفتاً 50 نمازیں دیتا ہوں، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں پڑھے گی، 50 نمازیں ملی ہیں ایک دن کے لیے۔ اب آپ حساب لگا لو کہ کتنے گھنٹے بعد آپ نے ایک نماز پڑھا کرنی تھی، اور رات کو کیا ہونا تھا اور دن کو کیا ہونا تھا۔ آپ واپس تشریف لائے، چند اور چیزیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کروٹ کروٹ کروڑوں کرم کرے، رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، وگرنہ ان کو کیا ضرورت تھی۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں ذرا، اللہ سے کلام کر کے آ رہے ہیں جی، تو کوئی تحفہ ملا ہے؟ فرمایا جی 50 نمازوں کا۔ کہا آپ سے پہلے میں آیا ہوں، بنی اسرائیل میں رہا ہوں، 2 نمازیں تھی، اس میں بھی وہ ڈنڈی مارتے تھے، ریکویسٹ کرے اللہ سے نمازیں تھوڑی کروائیں۔ اچھا بھلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا؟ اللہ سمجھا رہے ہو خیر خواہی کیا کرو، خیر خواہی، یہ نہ کہو کرو ساڈا کیڑا مسئلہ ہے جی، فلانا جو ہوتا اس کے ساتھ ہوتا رہے، نہیں، خیر خواہی تیرے اندر ہونی چاہیے۔ جس طرح دیکھ نبی موسیٰ اپنے سے بعد میں آنے والی امت کی خیر خواہی کر رہے، احسان اللہ کی قسم امت محمد کے ہر فرد پر موسیٰ علیہ السلام کا، جنہوں نے 50 نمازوں سے تخفیف کروائی۔ آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی، پھر کہا جاؤ، پھر 5 رہ گی بلاخر۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک چکر پھر لگایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یار مجھے اب تو شرم آ رہی ہے، اتنی بار میں گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے 50 دی تھی، اب 5 کر دی ہیں۔ ساتھ ہی جبریل آئے اور کہا یہ اللہ کا پیغام سن لو پیغمبر۔ اللہ فرماتے ما یبدل القول لدی، اب میرے پاس اس چیز کی تبدیلی کوئی نہیں ہے، یہ جو 5 بھی ہے نا یہ آپ کے ریکویسٹ پر ہم نے کیے ہیں، میرے پاس آج بھی لکھی 50 ہے، تیرے امتی پڑھیں گے 5 اجر 50 کا ہی ملے گا۔ درجے میں ہم نے کمی نہیں کی، ثواب میں ہم نے کمی نہیں کی،
یہ میری مرضی چھوڑ دی. مثلا دیکھو آپ نے مستری لگایا کام پہ, ٹائم تو 8 گھنٹے تھے, آپ نے مستری کو کہا یہ پکڑ بھی اپنی مزدوری, تو نے صرف 2 گھنٹے کام کرنا, پھر جا. تو نے صرف 1 گھنٹہ کام کرنا, جا چھٹی. یہ تو آپ نے اس کو گنجائش دی ہے نا. یہ خالق و مالک کی کرم نوازی ہے کہ تم پڑھتے 5 ہو, 1 نماز پر 10 نماز کا اضافی اجر لے کے جاؤ. دعا کرو اللہ ہماری سستیوں کو دور فرمائے, اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کائنات والو اللہ پاک نے مجھے معراج کروائی, معراج کی رات میرے سے کلام کیا, میرے سے بات کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, موسیٰ کلیم سے بھی اللہ نے کلام کی, آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کی, اور آخر الزمان پیغمبر سے بھی اللہ نے کلام کی. اللہ اکبر کبیرہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, لوگوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں تمہارا رب بولتا ہے, بات کرتا ہے, جو بولے نا وہ رب نہیں ہو سکتا. یہ مورتیوں کو پوجنے والے, یہ قبروں کو پوجنے والے, یہ درختوں کو پوجنے والے, ان کا رب گونگا ہے. مسلمانوں تمہارا رب بولنے والا ہے, گونگا نہیں ہے. فرمایا نماز پڑھو تو آنکھیں کھول کے, آنکھیں بند کر کے نہ کھڑے ہو جاؤ. یہ ہندو عبادت کرتے ہیں نا, آنکھیں بند. مسلمانوں کی عبادت یہ, آنکھیں کھلی ہیں, کلمہ پڑھ رہا ہے, جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے کے اوپر اس کا دماغ چل رہا ہے, اس لیے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جو زندہ قائم ذات ہے. تم کسی مردہ کی عبادت نہیں کر رہے کہ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا کہ اللہ کلام کرتے, یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بولتے ہیں, اور جو بولتا نہیں ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. اگر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو واللہ بڑے سارے معبود گر جاتے ہیں. فلانا بھی پہنچی سرکار ہے لیکن بولتا نہیں, فلاں بھی پہنچی سرکار ہے مگر بولتا نہیں. جو بولتا نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا وہ تیری پوری نہیں کر سکتا, جو بول نہیں سکتا تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتا, تو اس کے اوپر کس طرح جا کے بیٹھ کے ڈیرے لگا کے اس سے اپنی منتیں پوری کرواتے. معراج کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ عز و جلال نے فرمایا میرے پیغمبر آؤ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. کیا نشانیاں دکھائی, غور کرنا ذرا. محبوب نے فرمایا لوگوں میں آسمان پر گیا, اللہ پاک نے مجھے جنت بھی دکھائی, اللہ پاک نے مجھے جہنم بھی دکھائی. لوگوں میں نے جنت کو دیکھا تو جنت کے گارے سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. اس کے اندر برتن سونے کے تھے, چاندی کے تھے, اور بڑے خوبصورت موتیوں سے بنے ہوئے بڑے خوبصورت محل تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب جنت کے اندر داخل ہو کے میں جنت کو دیکھنے لگا تو مجھے جنت میں چلنے کی آواز آئی, قدموں کی آہٹ آئی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو میرے سے بھی پہلے جنت میں پہنچا ہوا؟ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں کوئی بھی نہیں آیا, یہ چلنے کی آواز تو آ رہی ہے. فرمایا اللہ کے نبی زمین پر یہ آپ کا بلال چلتا ہے, اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. یہ میرے غلام میرے خادم میرے بلال کے قدموں کی آواز ہے. فرمایا جی. آپ واپس آئے, اوے بلال تو کیا نیکی کرتا ہے یار, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنی. بلال کہتا ہے حضور اور تو کوئی خاص نہیں, البتہ ایک عادت اپنائیے, جب بھی وضو کر کے آتا ہوں نا مسجد میں تو 2 رکعتیں تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. فرمایا بھائی بلال اسی لیے تیرے وزن نامہ اعمال کو اللہ نے اتنا وزنی کر دیا ہے, تو چلے زمین پر تیرے قدموں کی آہٹ آسمان جنت میں.
آپ نے فرمایا لوگوں میں نے جنت میں بڑے خوبصورت محل دیکھے، وہاں پر میں نے ایک ایسا خوبصورت محل دیکھا، باہر سے بڑا ہی لوکیشن وائز پیارا تھا، میرا دل کیا میں اندر داخل ہو جاؤں۔ جب میں اندر جانے لگا تو کنگن کی آوازیں آئی، چوڑیوں کی آوازیں آئی، مجھے لگا اندر کوئی حور ہے، اندر کوئی عورت ہے۔ میں دروازے پہ رک گیا، میں نے پوچھا جبریل اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ جبریل کہنے لگے رجل من قریش، یہ قریشی نوجوان ہے، اس کا محل ہے۔ میرے دل میں آیا تو قریشی بھی ہے، تو جوان بھی ہے، اللہ کے نبی یہ تیرا ہی محل ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل قریشی بھی میں ہوں، جوان بھی ہوں، بتا تو صحیح یہ محل میرا ہے۔ جبریل کہنے لگے نہیں نہیں، یہ آپ کے ایک امتی کا محل ہے۔ میں نے کہا جبریل وہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمانے لگے اسمہ عمر بن الخطاب، اللہ کے نبی یہ خطاب کے بیٹے عمر کی جنت میں کوٹھی ہے۔ محبوب آ کے کہہ رہے تھے لوگوں عمر کی جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہوں، عمر کی جنت پہ شک نہ کیا کرو۔ جس کی جنت نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے اس پر مباحثے کرتے ہو کہ عمر جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ فکر وہ کرے جس کو اپنے ایمان کا ہی پتہ نہیں، جس کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اللہ نے اس کی جنت میں کوٹھی بنا کے نبی کو بھی دکھا دی کہ یہ آپ کی عمر کی ہے۔ آپ فرماتے لوگوں میں تھوڑا سا اور آگے گیا، مجھے بڑی خوشبو آئی، اتنی پیاری خوشبو تھی، اتنی پیاری خوشبو تھی کہ بس میں اس خوشبو کو مہک کو سونگھتا رہا، اور سونگھتے سونگھتے میں نے کہا یہ کوٹھی بھی بڑی خوبصورت ہے، یہ محل بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جبریل یہ کس کا ہے؟ سید الملائکہ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی بی بی ماشطہ اور اس کی اولاد کی کوٹھی ہے۔ میں نے پوچھا وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کو اللہ نے اتنا بڑا پروٹوکول دیا؟ جبریل کہنے لگے جی اللہ کے رسول یہ وہ ہے جس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گری تو اس میں نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی۔ تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے بسم اللہ کیا پڑھی تم؟ اس نے کہا جی اللہ کا نام لیا جو میرا خالق مالک۔ کہا میرے باپ کو نہیں تو رب مانتے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتی بتاؤں پھر اس کو؟ بتایا۔ اس ظالم جابر درندے فرعون نے اس بیچاری کو اتنی سزائیں دی، اتنی سزائیں دی کہ جسم لہو لہان کر دیا۔ پھر بھی اس کا ظلم جبر، اس بدبخت کی اتنی بڑی بدماشی کے بعد بھی اس کو سکون نہیں آیا۔ کہتا ہے کہ تانبے کی دیگ رکھو اور اس کے اندر آئل کو گرم کرو، اس کے سارے بچوں کو پھینکوں گا۔ ایک بچے کو پھینکا، جیسے ہی وہ آئل میں گیا تو اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا اور فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوسرے کو پھینکا، تیسرے کو پھینکا۔ محبوب فرماتے جب اس نے دودھ پیتے بچے کو پکڑا نا اسے تو اس بی بی کی چیخیں نکل گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو روتے دیکھ کے اس کو بچہ پکڑا دیا، اس کو کہتا اچھا پھر مان لے مجھے رب، آسان سا سودا ہے۔ کہتی نہیں۔ پھر رو کس لیے رہی ہو؟ کہا بس ایک میری خواہش ہے، ہر مرنے والے کی آخری خواہش تو مانی جاتی ہے نا؟ اس نے کہا جی مانی جاتی ہے۔ کہا میری بھی ایک خواہش ہے۔ کہتے بتا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس خاتون نے خواہش پتہ کیا کی؟ کہتی احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی صوب واحد۔ فرعون تو نے جو ظلم کرنا وہ تو کر لیا، میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ زندہ تو نے ہمیں نہیں رہنے دیا، مر کے تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھی ہی رہوں۔ میرے محبوب ان الفاظ کو بیان کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے تھے لوگوں دیکھ لو، ماں تو مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی جدائی برداشت نہیں کرتی۔ چھوٹے بچے کو جیسے ہی چھینا اور اس کے اندر پھینکا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل کہتے اللہ کے رسول وہ بچہ بول کے کہنے لگا امی ڈر نہیں، دنیا کے دکھ تو بڑے ہیں مگر آخرت کے دکھ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اندر جنت ہے، آگ نہیں ہے، آپ بھی جلدی سے آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے بی بی ماشطہ کو بھی پھینک دیا۔ اب ان سب کو جلا کے فرعون نے تو ختم کر دیا تھا،
حال کے کائنات نے جنت میں خوبصورت کوٹھی بنا کے بسایا ہے اور اتنی خوشبوئیں دی ہیں کہ پورے اہل جنت کو بی بی ماشطہ کے گھرانے سے خوشبو آتی۔ عقیدہ توحید کی برکتیں دیکھ لو، مر کر کی بھی ان کی خوشبوئیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ محسوس کرواتے۔ یہ ہے مقام توحید پر مرنے والوں کا، یہ ہے مقام اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والوں کا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو سنو ذرا، مقصد معراج میں سے آخری مقصد جو اللہ امت کو سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں بی بی ماشطہ کی اولاد کو اللہ پاک نے رحمتیں اور برکتیں دی ہیں، میں اسی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں جہنم کے عذاب اور جہنم کے اندر جلنے والے لوگوں کی حالت۔ محبوب نے فرمایا میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تو وہ جہنم میں ان کی تعداد زیادہ تھی، جنت میں تھوڑی تھی۔ عورتیں چپ تو نہیں نہ رہتی۔ ایک عورت کہنے لگی لما یا رسول اللہ، کیوں جی؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے اندر دو غلطیاں ہیں، نمبر ایک لان تان بڑیاں کرتی ہوں، نمبر دو خامدوں کی ناشکری بڑا کرتی ہوں۔ یہ دو غلطیاں اگر تمہارے اندر ہے نا، خامدوں کی ناشکری اور لان تان، تو پھر تو اپنی فکر کر، کیونکہ جہنم میں کثرت سے تعداد جن عورتوں کی ان کے اندر یہ دو عیب ہیں، یہ دو بیماریاں۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے ناخن تھے تانبے کر اپنے جسم کو نوچی جا رہے ہیں اور نوچ کے جسم سے گندا وہ خون اور گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہیں؟ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہاں پر یہ عذاب تھے وہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد جزا و سزا برزخ کے اندر عذاب ہوگا، اور برزخ کے اندر اگر بندہ اچھا ہے تو اس کی روح کو سکون ملے گا، جس طرح بی بی ماشطہ کی نسل کو دیکھ کے آئے اور جس طرح آپ نے قیامت کے عذابات دیکھے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک طبقہ مسلمانوں کا منکر ہے، وہ کہتا مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، نہ جزا ملے گی نہ سزا ملے گی، حالانکہ اللہ نے معراج کے اندر پیغمبر کو دکھایا کہ مرنے کے بعد روحوں کو ان کی کیفیت میں اللہ نے عذاب برے لوگوں کو دیا ہے اور اللہ نے جزا صلہ اچھے لوگوں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقصد معراج کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔